نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ نساء کی ہم آیت نمبر 19 تک ہم آ گئے تھے. آج انشاءاللہ ہم یہ 4th پارہ ختم کر لیں گے. 23 تک ہم انشاءاللہ کریں گے تو یہ 4تھا پارہ ختم ہو جائے گا. پھر 5th 5واں پارہ ایک آیت، کیونکہ اسی سے وہ آیت جڑی ہوئی ہے تو کوشش کریں گے وقت مل گیا تو ہم اس کو بھی ایک آیت کو کر لیں گے ساتھ. جو 5واں پارہ ہے اس کے جو پہلی آیت ہے، کیونکہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی وہ آیت کنیکٹڈ ہے، تو کوشش ہم کریں گے. اللہ تعالی ہماری اوقات میں برکت ڈالے. سورہ نساء جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اب جو جاہلیت میں، دور جاہلیت میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سب کا خاتمہ ہو رہا ہے. ایسا ایسا اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کی تشکیل فرما رہے، ایک اسلامی معاشرہ مدینے میں آ کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایک جو ان کی جاہلانہ رسومات تھی ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جس میں ایک بہت بڑا جو ظلم ہوتا تھا وہ عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ عورتوں کو وہ بہت ہی کوئی یوں سمجھے کہ ایک استعمال کرنے کی چیز اور کمزور سمجھتے تھے، کہ مرد یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف اور صرف ہماری خوشی اور ایک مستی کا ایک سامان ہے، تو جو ہمارا دل چاہے گا ہم ان کے ساتھ کرتے رہیں گے. اس میں ہر لحاظ سے جو ظلم ہوتا تھا اس میں جیسے وراثت کا بھی وہ جسمانی ظلم کے ساتھ ساتھ تو جو باقی جو چیزیں تھی مالی اور معاشی لحاظ سے وہ بھی ایک بہت بڑا جبر تھا عورتوں پر، کہ جو ان کا کوئی بڑا یا کوئی ولی یا کوئی جو گھر کا سربراہ ہوتا تھا، جو وارث ہوتا تھا، ان کا وفات ہو جاتی تھی، وہ مر جاتے تھے، کیونکہ قبیلوں کا سسٹم تھا اور قبیلوں میں ہر وقت لڑائیاں چلتی رہتی تھی. تو جب بھی کوئی گھر کا بڑا جو اس گھر کا، اس میں عورتیں بھی اگر تھی، وہ مر جاتا تھا یا قتل ہو جاتا تھا، تو جو بھی اگلا جو ہوتا تھا، چاہے وہ اس عورت کا دیور ہوتا تھا، چاہے وہ اس عورت کا بیٹا ہوتا تھا اپنا یا سوتیلا، جو بھی ہوتا تھا، وہ فوراً جو بھی باقی وراثت کے ساتھ ساتھ، مطلب مال اور جائیداد کے ساتھ ساتھ ان عورتوں پر بھی قبضہ کر لیتا تھا، مطلب اس مال کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کو بھی قبضے میں لے لیتا تھا. پھر جو اس کی مرضی ہوتی تھی وہ ان کے ساتھ کرتا تھا. ناجائز نکاح بھی کر لیتا تھا تاکہ یہ باہر نہ جائیں، کیونکہ باہر نکلے گی تو ظاہری بات ہے پھر اس کو اس کا مال دینا پڑے گا. تو اسی طرح بہت سارے ایسے رشتے بھی قائم ہوتے تھے جو کہ غلط ہوتے تھے. اسی کا ذکر ابھی ہم تھوڑا سا پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے یہ برے کام ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اچھے طریقے سے رکھو، عزت اور احترام کے ساتھ. پھر اگر نہ بن پائیں تو پھر ان کو بہت ہی عزت کے ساتھ اور جو اس کا حق بنتا ہے اس کے ساتھ اس کو رخصت کرو، زبردستی ان کو روک کے نہ رکھو.
اب وہ آیات ہم نے پڑھی، اسی سے ریلیٹڈ اب آگے اور بھی اسی طرح کی آیات ہیں. اور پہلی دفعہ عورت کا وراثت میں حصہ رکھا گیا. جو ہم نے جو وراثت کا جو شروع میں ہی جیسے سورہ نساء شروع ہوتا ہے تو وہ ساری وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا. جو پورا قانون اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ عورت کا بھی حصہ ہوگا. جو بھی اس کا جو فوت ہوتا ہے، چاہے وہ باپ ہو یا وہ شوہر ہو، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اس کا جتنا مردوں کو حصہ ہوتا ہے اسی کے مطابق عورت کا بھی حصہ ہوگا. وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب آگے اور اللہ تعالیٰ عورت سے ریلیٹڈ کیا احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو کیا دے رہے ہیں، ہم آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات 20 سے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں 24 تک یا 23 تک ہم کریں گے. وَإِنْ، اور اگر، اردتم، ارادہ کر لو تم، استبدال، بدلنے کا، تبدیل کرنے کا، زوجن، ایک بیوی کو، مکانن، مکان جگہ کو جیسے کہتے ہیں، اس کی جگہ، زوجن، دوسری بیوی کو. ایک بیوی تمہیں نہیں پسند، اس کی جگہ تم بدلنا چاہتے ہو، ارادہ تم نے کر لیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ وا، اور، آتی، دیا ہو تم نے اس کو دیا ہو، اہدا ہننا، ہننا ان سب عورتوں میں سے، اہدا کسی ایک کو بھی تم نے دیا ہو، قنطارا، قنطار کہتے ہیں قنطرہ، بہت جمع کیا ہوا مال، جیسے خزانہ ڈھیروں مال کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ مال بھی دیا ہو، فلا، تو نہ، تاخذو، تم لو، منہ، اس مال میں سے، شیئن، کچھ بھی. تم نے جتنا کچھ بھی دیا ہو اس کو، تم نے اب تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس عورت کی جگہ تم دوسری عورت لانا چاہتے ہو، تو تم نے جتنا بھی دیا ہوا ہو، مہر اور مہر کے علاوہ بھی، اس میں سے کچھ بھی نہ لو. اتأخذونہ، کیا، تأخذو، تم لوگے، اتأخذونا، کیا تم لوگے، ہو، اسے، مطلب اس مال کو کیا تم لوگے، بہتانن، بہتان لگا کر، واسمن، اور گناہ، مبینہ، کھلم کھلا گناہ سے، مطلب کوئی تہمت لگا کے تم اس کو لوگے. ظاہری بات ہے جب علیحدگی کی بات آتی ہے تو اس میں دونوں طرف سے، لیکن خاص کر مرد کی طرف سے بہت طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں عورت پر، اور وہ بہتان ہی ہوتا ہے. بہتان کہتے ہیں جیسے جو برائی نہ ہو اور آپ جھوٹ آپ گھڑ لے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ٹھیک ہیں، یہ عورت ہی غلط ہے. تو آپ مرد ہوتے ہیں ایسے جو اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ سارا کچھ عورت پہ ڈال دیتے ہیں، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، یہ تو ویسی ہے، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو وہ کیا. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم بہتان سیدھا سیدھا تو ظاہری باتیں نہیں لے سکتے نا، کیا کہہ کر لوگے؟ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں تو گناہ ہوا، اور بہتان لگاؤ گے تو وہ بھی گناہ ہے، غلط بات ہے. تو کیا تم اسی طرح الزام تراشی کر کے اور بہتان لگا کر تم اس مال کو لوگے؟ مطلب وہ مال لینے کے لیے کہ بھئی یہ مال میرے ہاتھ سے نہ جائے، عورت بس میں نکال دوں گھر سے، اور کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اور جو کچھ میں نے اس کو دیا وہ ادھر ہی رہ جائیں اور میں کوئی اور عورت لے آؤں. تو کیا تم اس کو لوگے بہتان لگا کر، گناہ کے کام میں خود کو انوالو کر کے؟ اس ایک تو وہ عورت کو چھوڑ رہے ہو بے سہارا، اور دوسرا جو کچھ اس کو دیا ہے تو وہ بھی لوگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرنا، جتنا بھی مطلب چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی بڑی چیز بھی دی ہو مت لو اس سے واپس. وَكَيْفَ، اور کس طرح، تَأْخُذُونَهُ، تم لے سکتے ہو اس کو، مطلب وہ مال تم کیسے لے سکتے ہو، وقد، تحقیق، اور تحقیق یا حالانکہ تحقیق، افدا، پہنچ چکا ہے یا فائدہ لے چکے ہو، بعدکم، تمہارے بعد، الا، طرف، بعدن، بعد نے، تم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ لیا ہے، ملے ہو، ظاہری باتیں تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا. اس وقت تو بڑی خوشی خوشی سارا کچھ ہوتا ہے، بعد میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. وہ اخذنا، اور وہ لے چکی ہے، نہ جو ہے وہ عورت کی طرف اشارہ ہے کہ عورت لے چکی ہے، منکم، تم سے، میثاقاً، عہد، غلیظہ، پختہ. نکاح کیا ہے؟ نکاح کے پیپر پر سائن کرتے وقت اس کے اگر وہ سارے
جو رولز ہوتے ہیں وہ پڑھ لے تو وہ ایک پختہ عہد ہوتا ہے کہ مرد نے ہر لحاظ سے عورت کا خیال رکھنا ہے، تو وہ باہم ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو اتنا پختہ عہد لینے کے بعد اس وقت خوشی خوشی سب کر رہے تھے، پھر جب مل گئے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، جتنا عرصہ بھی رہے وہ ظاہری بات ہے دونوں کو فائدہ مل رہا تھا. تو پھر اس کے بعد تم بہتان لگا کر اور الزام تراشی کر کے کیا اس سے وہ سارا مال لینے کے لیے صرف جو کچھ تم نے دیا ہو وہ پیچھے سے سارا کچھ بھول جاؤ گے؟ وہ پختہ عہد بھی، اگر تھوڑا سا وقت ہنسی خوشی گزارا ہے وہ بھی، اور جو ایک دوسرے کو جو فائدہ پہنچایا ہے یا اس عورت سے تم نے جو فائدہ پہنچا ہے، جتنے عرصے بھی تم گناہ سے بچتے رہے اس عورت کی وجہ سے، کیا وہ سب کچھ تم بھول جاؤ گے اور تم صرف وہ مال لینے کے لیے تم طرح طرح کی الزام تراشی کرو گے اس عورت پر؟ مت کرو ایسا، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں مت کرو ایسا. صرف مال لینے کے لیے اور یہ وقتی فائدہ کے لیے مت کرو ایسا. عورت تمہیں نہیں پسند آئی، تم چھوڑنا چاہتے ہو، جو کچھ تم نے دیا ہے خوشی خوشی اس کو چھوڑ دو، تاکہ وہ جتنا عرصہ اب اس کا کوئی اور کہیں پہ بندوبست نہیں ہوتا تو وہ اسی مال پہ وہ گزارا کر لے. کیونکہ ہر عورت اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی کہ وہ فوراً علیحدگی کے بعد اپنا سارا کچھ دوبارہ سے اپنے لیے شروع کر لے. تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندوں کا خیال رکھا ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے مہر کی قیمت ویسے تو مطلب جتنا جس کی استطاعت ہو وہ اس حساب سے بالکل دے بھی سکتا ہے، اور جو عورت کی طرف سے وہ لکھوا بھی سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بہترین عمل یہ ہے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں منبر پر کھڑے ہو کر سب کو یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں مہر اتنا نہ رکھو کہ تم دے نہ سکو اور وہ مرد جو ہے وہ بند جائے، تو اتنا ہی رکھو جتنا تم فوراً ادا کر سکو. اس پر خیر ایک عورت نے اعتراض بھی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی وقت کہا ہے کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے اگر قنطارہ بھی اگر دیا ہو، خزانہ بھی دیا ہو، تو اے عمر تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات میں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصہ دیا ہوا ہے اور دے رہے ہیں تو کیوں روکتے ہو؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر کھڑے ہو کر دوبارہ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، جس کی جو استطاعت ہو وہ اس حساب سے وہ دے سکتا ہے، مہر دے سکتا ہے. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عورت مطلب مجھے سکھا رہی ہے، اور اے عمر وہ عورت بھی تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو. مطلب یہ لیول تھا ان لوگوں کا کہ وہ کہیں سے بھی ان کو کوئی قرآن کی آیت ملتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے، ایسے ہی دلیل نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے تو تم کیوں روکتے ہو؟ تو فوراً اسی وقت کھڑے ہو کر دوبارہ جو کچھ کہا تھا اس کو کہا کہ نہیں، اب لوگوں جو استطاعت ہو اس کے مطابق دو مہر. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتنا رکھا جائے کہ آسانی سے ادا ہو جائے، جو فوراً ادا ہو جائیں. بہترین مہر وہ ہوتا ہے کہ فوراً مطلب مرد اس ٹینشن میں نہ رہیں، فوراً ادا ہو. اور بعد میں اگر کوئی ایسی ناچاکی ہو بھی جائیں اور علیحدگی کی بات آتی ہے تو نہ مرد کو یہ تکلیف ہو کہ اتنا کچھ میں نے دیا ہوا ہے تو یہ کیسے چھوڑ دوں، اور اسی وجہ سے پھر وہ زبردستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مرد بھی گناہ کی طرف جاتا ہے اور عورت پھر بے بسی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، کیونکہ عورت بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتی جو کچھ اس کے مہر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. مطلب ان کو یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ چھوڑوں گی تو اس کے بعد میرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا نا. اور مرد کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میں سب کچھ کیوں چھوڑوں، تو ایک زبردستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے. بس ایک دو کیسز میری زندگی میں بھی ایسے ہیں کہ ایک کا جو میں سوچتی ہوں کہ اس اچھی زندگی گزاری انہوں نے، لیکن چھوڑتے وقت جو گھر دیا تھا، گھر کا پورا سامان دیا تھا، بڑی ریسنٹ بات ہے، پورا سامان سب کچھ دیا تھا، لیکن علیحدگی کے وقت سب کچھ چھوڑ دیا. مطلب خالی ہاتھ وہ مرد نکل آیا، عورت کو اس کا گھر، اس کا سامان، جو کچھ مرد نے دیا تھا سب کچھ ایسے ہی عورت کے حوالے کر کے وہ مرد خالی ہاتھ نکل آیا گھر سے. ہے مثالیں ہماری زندگیوں میں جو واقعی عمل کرتے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسے کام میں بھی وہ یہ دیکھتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے اس بارے میں، میں یہ اتنا بڑا کام کرنے تو جا رہا ہوں
تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں تو آگے اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، تو پھر بہت بہتر ہو گیا، اس کو آگے کی بہت اچھی زندگی مل گئی۔ اور ایسا کیس بھی میرے سامنے ہے کہ اسی مہر کی وجہ سے اور انہی مال و دولت کی وجہ سے وہ زبردستی جڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے میں زندگی عذاب بن جاتی، دونوں طرف سے خیال رکھنا چاہیے۔ آگے، ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو، ماں جن سے نکاح نکاح کر چکے ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، جیسے بھی میں نے بتایا نا پیچھے آیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی گھر کا سربراہ فوت ہو جاتا تھا اور پیچھے سے عورتیں رہ جاتی تھی، تو جو بھی گھر کا بڑا بن جاتا تھا، چاہے وہ دیور ہوتا تھا چاہے وہ سوتیلا بیٹا ہوتا تھا، تو وہ مال دولت کے لیے اسی عورت سے، چاہے وہ نکاح جائز تھا یا نہیں تھا، لیکن مال کے لیے اس کو اس سے نکاح کر کے ادھر ہی گھر میں رکھتا تھا تاکہ یہ باہر نہ نکلے۔ اور ایک طرف سے نا ظلم کے اس میں بھی کہ بھئی یہ عورت میرے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں اتنی عورتیں ہیں، تو خاص کر وہ جو سوتیلے بیٹے ہوتے تھے وہ بھی ایسے ہی ان ماؤں سے، مطلب باپ مر جاتے تھے تو ماؤں سے نکاح کر کے ان کو زبردستی گھر میں رکھتے تھے۔ تو اس طرح کا یہ سارے جو رسم و رواج تھے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں۔ تو تم نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے ہیں آباؤکم باپ تمہارے، مطلب یہ جیسے سوتیلے بیٹوں کو کہا جا رہا ہے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ماں جو قد تحقیق سلف جو گزر چکا، وہ گزر چکا، ختم ہو چکا۔ اب آگے کے لیے خیال رکھنا ہے تم نے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان سے تم، اگر باپ مر جاتا ہے تو تم نے ان سے نکاح نہیں کرنا، وہ تمہارا محرم رہتا ہے۔ انہو بے شک وہ، کانا ہے، اب یہ اگر اس طرح کرو گے تو کیا ہے، فاحشتن یہ بے حیائی کا کام ہے، وہ مقتا اور بہت ہی ناراضگی والا کام ہے، قابل نفرت ہے۔ اس زمانے میں بھی، مطلب دور جاہلیت میں بھی ایسے نکاح کو نکاح مقت کہا جاتا تھا، مطلب بہت ہی برا نکاح، جب جیسے ایسے ہی سوتیلا بیٹا جب اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا باپ کے مرنے کے بعد تو اس کو نکاح مقت کہتے تھے، بہت ہی برا نکاح۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کو منع کر رہے ہیں بالکل کہ تم نے کرنا ہی نہیں ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب آگے خیال رکھنا ہے، یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی قابل نفرت کام ہے۔ وساء اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی برا ہے، سبیلا بہت برا راستہ ہے، مطلب جو تم مال حاصل کرنے کے لیے اور عورت پر قبضہ کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو تو یہ بہت ہی برا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل نفرت ہے۔ اب آگے حرمات کی ایک لسٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے رشتے ہیں جن سے تم شادی نہیں کر سکتے، مطلب حرام تم پر کیا کیا ہے، شادی کے لیے کون کون سے رشتے تم پر حرام ہے، کون کون سی عورتیں تم پر حرام ہے۔ حرمت حرام کر دی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں، وہ عماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وہ خالاتکم اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخی بنات البیٹیاں، اخی بھائی کی بیٹیاں جو کہ بھتیجیاں کہلاتی ہے، وہ بناتو اور بیٹیاں اختی بہن کی بیٹیاں جو کہ بھانجیاں کہلاتی ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي وَأُمَّهَاتُكُمْ اور مائیں تمہاری، اللاتی وہ جو، اب دیکھیں اللاتی آیا ہے، اللاتی ایک عورت کے لیے آتا ہے، اللاتی جمع کے لیے آیا ہے، اور تمہاری مائیں وہ جنہوں نے ارضعنکم جو رضائی مائیں ہوتی ہے، دودھ پلایا ہو تمہیں، رضائی ماں ان سے بھی نہیں کر سکتے، وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری بہنیں من الرضعات رضاعت سے، اسی طرح وہ رضائی جو بہنیں ہیں تمہاری، مطلب ان جو رضائی ماں ہے جن سے تم نے دودھ پیا ہو، اس وقت اگر تمہاری بہنیں بھی تھی یا بہنیں بھی ہے تو وہ بھی تمہاری بہنیں ہوئے، مطلب وہ جو تمہارے ساتھ چاہے دودھ پیا ہو یا پہلے ہی، لیکن وہ تمہاری رضائی بہنیں ہوئے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ امہاتو اور مائیں، نساؤکم تمہاری بیویوں کی مائیں کیا کہلائیں گی، ساس، وہ ربائبکم اللاتی، ربیبہ کہتے ہیں ایسی بچی کو جیسے عورت نے کسی اور سے شادی کی ہو اور اس سے اس کی اولاد ہو، مطلب اس سے ان کی بیٹیاں ہو، پھر وہ شوہر مر جائیں وہ کسی اور سے شادی کر لے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس مرد کے لیے جو اس کی بیوی کی بیٹی ہوئی نا،
مطلب اس کے لیے وہ سوتیلی ہوئی نا، مرد کے لیے سوتیلی ہوئی تو وہ ربیبہ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے اس زمانے میں تو مرد بھی یہ کہ شادیاں بھی بہت کرتا تھا، اور عورتوں کو کیونکہ سہارے چاہیے ہوتے تھے، تو چاہے وہ اولاد ہوتی تھی، جتنی بھی اولاد ہوتی تھی اور آگے پیچھے شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، مطلب کہیں نہ کہیں اس کا نکاح ہوتا تھا، چاہے وہ زبردستی ہوتا تھا لیکن بس وہ اپنے اس میں لے لیتے تھے، جیسے اپنے ایک حصار میں لے لیتے تھے. تو وہ بیٹیاں بھی ہوتی تھی، مطلب جو عورت کے ساتھ آتی تھی، اب اس مرد کے لیے وہ نامحرم ہوتی تھی، تو وہ ان جب کبھی جیسے اگر وہ عورتیں مر جاتی تھی اور ان کی وہی بیٹیاں اگر اس وہاں رہ جاتی تھی تو وہ مرد ان بچیوں پہ قبضہ کر لیتا تھا اور کہیں پہ ایسے رکھتا تھا یا کسی سے نکاح کر لیتا تھا. تو وہ سارے اس قسم کے جو جاہلانہ رشتے تھے اس کو ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہ ربیبہ وہ بچیاں کہلاتی تھی. تو وہ ربائکم وہ بیٹیاں مطلب تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم مطلب تمہارے گھروں میں ہے، جیسے حجرہ ہوتا ہے تمہاری گودوں میں ہے، تمہارے گھروں میں وہ پل رہی ہے لیکن تمہاری اس بیوی کے ساتھ آئی ہے کسی اور شوہر سے، وہ بھی تم پر حرام ہے. من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو دخلتم مطلب تم رشتہ قائم کر چکے ہو، بہن ان سے. اچھا اب شرط یہ تھی کہ جیسے کہیں پہ اگر جیسے اس عورت کی بیٹیاں بھی ہے، نکاح ہو چکا ہے اور پھر نکاح بعد ظاہری بات ہے تعلق بھی قائم ہو گیا، مطلب ازدواجی تعلق قائم ہو گیا، تو اس حالت میں وہ جو ربائب تھی وہ پھر حرام تھی. اگر نکاح ہوا ہے اور کسی وجہ سے رخصتی نہ ہو سکی اور آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا تو فَإِلَّمْ پھر اگر نہیں تکونو تم دونوں دخلتم مطلب آپس میں تعلق قائم نہیں کیا، بہن ان سے، اس عورت سے تعلق قائم نہیں ہوا، نکاح ہو بھی چکا تھا پھر بھی تعلق قائم نہیں ہوا، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، پھر ان مطلب وہ جو ربائب ہے جو ربیبہ ہے وہ بچی پھر تم پر حرام نہیں ہے. اگر اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تمہارا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور ایسے ہی یا طلاق ہو گئی یا کسی وجہ سے بھی علیحدگی ہو گئی، ختم ہو گئی بات، تو وہ پھر تم پر حرام نہیں ہے. حرام اس وقت ہے کہ نکاح ہو گیا اور پھر تم دونوں کا آپس میں تعلق بھی بن گیا، اس کے بعد پھر وہ حرام ہے تم پر وہ بچیاں. وہ حلائل آئی ہوپ میں نے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. وہ حلائل اور بیویاں ابناؤکم تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں جن کو ہم بہو کہتے ہیں، الذین وہ جو من اسلابکم اسلاب تمہاری اپنی پشتوں میں سے ہیں، مطلب تمہاری اپنی نسل، خونی بیٹے جو اپنے بیٹے ہوتے ہیں، منہ بولے بیٹے نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو یہ بھی رواج تھا نا کہ جو چاہے جیسے کوئی لاوارث رہ جاتا تھا تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، کوئی غلام لے آئے تو اس کو پھر آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، یا ادھر ادھر جہاں سے بھی کوئی جیسے ایسے لڑکے مل جاتے تھے تو ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ جو ان کے غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا تھے اور پھر انہیں آزاد کر دیا، اور اس وقت جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا پھر کہ اب منہ بولے بیٹے جو ہے وہ بیٹے نہیں ہے، ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی یاد کرو، اور جو اپنے بیٹے ہیں جو اپنے خون سے ہوں جو اپنی نسل سے ہو وہی اصل میں بیٹے ہوں گے اور وہی وراثت کے حصہ دار وہی ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہوں گے. تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، ورنہ ان کو اپنا نام بھی دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے نام سے پھر پکارتے تھے. تو ایسا اس زمانے میں ان قبائل میں اس وقت اس دور میں یہ سارے رسم و رواج تھے، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر رہے ہیں اور ہر رشتہ جو پاسبل تھا اس سے ریلیٹڈ وہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے جو اپنے بیٹوں کی مطلب اپنے جو خونی جو آپ کا اپنا بیٹا ہے اس کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے. اسلابکم مطلب اپنی پشت سے اپنی نسل سے اپنے خون کا اپنا بیٹا ہو، منہ بولا بیٹا نہیں. وَأَن اور یہ کہ تجمعو جمع سے ہیں تم جمع کر لو، بینا درمیان، الاختین اختہ بہن، اختین دو بہنوں کو، مطلب ایک مرد نے دو بہنوں کو ایک گھر میں جمع نہیں کرنا، بیک وقت دو بہنوں سے شادیاں نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک فوت ہو جائیں پھر دوسری سے کر سکتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہلے رقیہ تھی اور پھر جب اس کے وفات کے بعد ام کلثوم کو ان کے اس میں نکاح میں دے دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میری اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی, جب پھر ام کلثوم کی جب وفات ہوئی تو تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں دے دیتا, کیونکہ یہ اتنے مطلب ایک اچھے انسان ہے, عورتوں کے لحاظ سے مطلب نرم دل رکھنے والے رحم دل انسان ہے, کہ میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں ان کو دے دیتا. اور اسی وجہ سے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں. دو نور ان کے گھر میں جمع ہوئے تھے, تو نور سے نورین, تو ذوالنورین بھی کہتے ہیں, دو نوروں والے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو بہنوں کو بیک وقت ایک گھر میں جمع نہیں کرنا, ان سے بیک وقت شادی نہیں کرنی, نکاح نہیں کرنا. اللہ مگر ماں جو قد تحقیق سلف جو گزر چکا تو وہ گزر چکا, اب آگے تم نے یہ خیال رکھنا ہے. اچھا, اب اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور رشتوں کا اضافہ کیا ہے کہ مطلب ایک ہی گھر میں پھپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کرنا, اور خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو رشتے اور بتائیں کہ ایک ہی گھر میں مطلب ایک ہی بندے نے ایک پھپھی مطلب وہ جو جیسے بچی کی وہ پھپھی ہوئی نا, اور پھر وہ بچی جو ہے وہ اس کی بھتیجی ہوئی, تو پھپھی اور بھتیجی کو ایک گھر میں جمع نہیں کرنا, اسی طرح خالہ اور بھانجی کو ایک گھر میں جمع نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ ہے, کانا ہے, غفوراً بہت بخشنے والا, رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. مطلب جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا, اس کو ختم کرو, اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بس بخشش مانگو, اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. جو گزر چکا وہ گزر چکا, اب آگے خیال رکھنا ہے. یہ ساری وہ ایک لسٹ ہے لمبی کہ کیا کیا جو ہے ایک عورت کے لیے حرام رشتے کیا کیا ہے جن سے وہ شادیاں نہیں کر سکتا. اسی میں ایک آیت ہم اور پڑھیں گے کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. 24 والمحسنات, اور جو شادی شدہ ہیں, من النساء, عورتوں میں سے, مطلب شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے. الا مگر ماں جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانکم, دائیں ہاتھ تمہارے. مطلب جو مشرکین کی اگر شادی شدہ عورتیں ہیں وہ تم پر حرام ہے کہ ان کے پیچھے اگر شوہر رہے, لیکن اگر وہ کسی جنگ میں لونڈی بن کر آ گئی تمہارے پاس پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ملکت ایمانکم کا مطلب ہے دائیں ہاتھ, مالک ہوئے کا مطلب ہے لونڈی, مطلب جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں اس وقت. کیونکہ ظاہری باتیں پھر بعد میں غزوات بھی خیر بہت ہوئے, لیکن اس سے پہلے بھی جو جنگ و جدل جو کچھ ہوتا تھا, تو جنگ کے نتیجے میں جیسے مرد قیدی بن کر آتے تھے, اسی طرح عورتیں جو ہیں جب ان کو قید کیا تھا تو وہ لونڈیاں بن کر آتی تھی, اور اسی وجہ سے پھر لونڈیاں رکھی جاتی تھی, کیونکہ وہ لونڈیوں کو ایسے ہی قید کرنے کا کیا فائدہ تھا, تو تاکہ وہ بوجھ نہ ہو تو ان کو گھروں میں رکھا جاتا تھا, اور اس مرد کی وہ لونڈی ہوتی تھی. ایک طرح سے یہ کہ ایک فحاشی کو ختم کرنے کے لیے بھی تھا, اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی وہ کام کرتی تھی تو وہ بھی کام پہ لگی رہتی تھی, اور اس کو ظاہری بات ہے وہ کفالت کے لیے بھی چاہیے تھا, تو بوجھ نہیں ہوتا تھا اس معاشرے پر. صرف ساری لونڈیاں جمع کر کے جیل میں ڈال دو تو ان کا کیا فائدہ, ان کو صرف کھانا پینا ہی دینا پڑتا تھا, بوجھ ہوتا تھا معاشرے پر. تو یہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک اچھی تقسیم کی تھی کہ وہ ساری جو لونڈیاں مطلب جو قبضے میں آ جاتی تھی جنگ کے دوران, تو ان کو اسی طرح تقسیم کرتے تھے. تو وہ لونڈیاں, ان کے علاوہ شادی شدہ عورتیں تم پر حرام ہے. اب یہ ساری محرمات کی وہ ساری لسٹ کمپلیٹ ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کتابہ, لکھا ہوا ہے اللہ نے, علیکم, تم پر. اب یہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر, یہ سارا کچھ یہ لکھ دیا گیا ہے. وہ حلہ, اور حلال کیا گیا, لہم, لکم, تمہارے لیے, ماں, وہ جو, ورا, علاوہ ہے, ذالکم, ان سب رشتوں کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہے. ان کے تبتغوا, تم تلاش کرو, باموالکم, ساتھ اپنے مالوں کے. تبتغوا یہاں پہ ہوگا کہ جیسے تم ظاہری باتیں جب عورتیں تمہاری اس میں آئیں گی, ازدواجی تعلق بنے گا تو آگے اولاد کی تلاش ہوگی, تو ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو, مطلب اپنی اولاد, باموالکم, ساتھ اپنے مالوں کے. ساتھ اپنے مالوں کے مطلب کہ ان کے مہر مقرر کر کے ان عورتوں سے نکاح کرو. محسنین, محسن مطلب یہ سواد سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سین سے محسن وہ دوسرا ہوتا ہے, یہ محسن ہے. حسن کہتے ہیں سواد سے جو ہوتا ہے, وہ کلو کو کہتے ہیں, کہ تم ان کو مطلب نکاح میں لانے والے ہو,
کسی غلط نیت سے نہیں، غیرہ نہ کہ مصافحین بدکاری کرنے والے نہ ہو، مطلب صرف مستیوں کے لیے عورتوں کو نہیں لانا، تم اس سے اس کو گھر بسانے والے ہو، نکاح میں لانے والے ہو تو ان کو اپنے مطلب مہر مقرر کر کے ان کو لے کے آؤ. فما تو جو استمتعتم جیسے متاع سے ہے، فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ اس کے نکاح کر کے، مطلب من ہننا ان عورتوں سے، فآتو تو دو ہننا ان سب عورتوں کو، اجور ہننا اجور جیسے اجر سے ہیں، اجر کی جمع اجور، یہاں اجر کیا ہوگا؟ مہر، فریدہ مقرر کیا ہوا مہر ان کو دو. نکاح کے وقت جو کچھ تم نے مقرر کیا ہے اور تم نے فائدہ بھی اٹھایا ہے، ظاہری بات ہے نکاح فائدہ ہی ہے، تو ان کو ان کے مہر دو جو بھی مقرر کیے ہوئے ہیں. ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم جیسے باہم رضامندی سے تم اگر آپس میں بھی جس پر تم آپس میں رضامند ہو جاؤ، من بعد بعد الفریدہ مقرر کرنے کے بعد آپس میں رضامندی سے تم ایک دوسرے کو کچھ چھوڑنا چاہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مہر مقرر کر لیا ہے، تم گھر بسانے والے ہو تو جو عورت ہو اس کو تم مہر کے بدلے ہی اپنے گھر میں لے کے آؤ اور پھر گھر بساؤ اس کے ساتھ. پھر اگر باہم رضامندی سے تم دونوں خوش ہو اور عورت اپنی خوشی سے اپنا مہر چھوڑنا چاہے یا اس میں سے کچھ حصہ چھوڑنا چاہے تو وہ ٹھیک ہے، اس پر کوئی بھی ایسی ولا جناح، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن زبردستی تم نے یا عورت پر قبضہ کر کے یا اس کا مہر قبضے میں لے کر نہیں رکھنا، یہ گناہ ہے. آپس میں رضامندی سے عورت خوشی خوشی جتنا تم نے دیا ہے وہ پورا دے دے، اس میں سے کچھ حصہ دے دے، وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ تم دونوں زندگی گزار رہے ہو، دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. ان اللہ انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، علیما خوب علم رکھنے والا، حکیمہ بہت ہی حکمت والا، خوب خوب جاننے والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. اس کے ہر کام میں ہر بات میں حکمت ہوتی ہے اور اس کے علم میں ہوتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے. جو انسٹرکشنز جو ہدایات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کی اسی میں بہتری اور پھر اس کو فالو کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے. یہاں تک کرتے ہیں 24 تک کیونکہ یہ آیت اسی سے ریلیٹڈ تھی 23 سے، تو تاکہ محرمات کی یہ پوری لسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں. اب اس میں اسی طرح آگے پھر اور انشاءاللہ یہ چلے گا. سورہ نساء میں اسی طرح کی ساری احکامات ہے جس میں کسی وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، سب کچھ کلیئر کر دیا ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم کھول کے دیکھ لیں، اس پر ہم غور کر لیں، ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ہماری رکھی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے. تو یہ سارا کچھ بہت ضروری ہے. اور یہ جیسے ہجرت کے بعد ایک اسلامی معاشرہ بن رہا ہے، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جیسے باقی چیزیں ضروری ہوتی ہے وہاں ایک عورت سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پھیلنے کا ایک خطرہ ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فحاشی کا ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے مرد کو حکم دیا ہوا ہے کہ تم گھر بسانے والے ہو، کوئی بدکاری کرنے والے نہ ہو، آگے اسی طرح پھر عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کا حکم ہوگا، وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہاں تک میرے خیال میں آیات کا کلیئر ہو گیا ہے اور اچھی طرح سمجھ بھی آ گئی ہے. یہ آیات ایسی ہے کہ اس میں تھوڑی سی بیان کرنا اور تفسیر مطلب ساتھ ساتھ تھوڑی سی ذرا زیادہ ڈیٹیل بتانا ضروری ہے تاکہ سمجھ جائیں ہم اصل میں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، اور اس کو دہرایا بھی کریں، بار بار اس کو سمجھا بھی کریں. جہاں سے کبھی سمجھ نہ آئے تو وہ دوبارہ بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، اور وقت ہو تو اگر کوئی گھر میں کوئی اور تفسیر بھی پڑی ہوئی ہے تو ضرور اس میں اس کو گو تھرو کیا کرے، اس میں دیکھ لیا کریں. بہت ساری روایات مل جائیں گی، بہت سارے احادیث مل جائیں گے جس سے ہمیں اگر کہیں پہ کوئی کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو اور بھی کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جائیں، ہم نکالیں، اس کو اٹھائیں، ہم کھولیں، پھر ہم پڑھیں، پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، وقت نکالنے کی بات ہے بس. تو آج یہ آیت 24 تک الحمدللہ ہمارا 4 پارہ ختم ہو گیا، 5واں پارہ شروع ہو گیا، اور 5ویں پارے کی ہم نے ایک آیت کر لی 24.
تو آپ 20 سے 24 تک انشاءاللہ اس کی دہرائی کرے، صحیح سے اس کو سمجھیں کہ کیا کیا احکامات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور ساری محرمات کی ایک لسٹ آ گئی کہ کون کون سی عورتیں مرد پر حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب حلال ہے، مطلب مرد بالکل ان سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 اور رشتے بتائے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. کچھ جہاں پہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں اس کو نوٹ کیا کریں. دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.